الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، دوستو عزیزوں اور رفیقوں، حمد و صلات کے بعد میں نے سورۃ الانفال کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. تم جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس طرح کہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرنے لگو، غداری کرنے لگو. اور خوب جان لو کہ یقیناً تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ کے پاس تمہارے لیے دینے کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، خدا پرستی کی روش اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کسوٹی باہم دے گا، وہ قوت تمیز تمہیں عطا کرے گا جو حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے، بھلے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہوگی. اور پھر تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. یہ بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. قابل احترام بزرگوں، اس میں ایک بڑی امانت سے مراد ایک بڑی امانت وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یعنی انسان کو دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت بتا دی تھی کہ تم دنیا میں خدا کے نائب ہو، اس کے خلیفہ ہو. اس کے نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق تم یہاں اسے خوش کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس کے سامنے وفادار متدین ایک مؤمن بنو، مؤمن بندے بنو. تو یہ تو ذمہ داری وہ ہے، یعنی خلافت کی ذمہ داری. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات کا حامل بنایا ہے، انسان ان اختیارات کا صحیح استعمال کرے. دوسری وہ ساری امانتیں جو انسانوں کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اس میں وہ ساری ذمہ داریاں بھی ہیں جو کسی فرد پر ٹرسٹ کرتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے سپرد کی جاتی، خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں، خواہ وہ اجتماعی معاہدات کی ذمہ داریاں ہوں، خواہ وہ جماعت کے رازوں کی ذمہ داریاں ہوں، خواہ وہ انسانوں کے مابین
جو امانتیں رکھی جاتی ہیں شخصی اور جماعتی اموال کی ذمہ داریاں ہوں، خواہ وہ اس عہدے اور منصب کی ذمہ داریاں ہو جو کسی شخص کو دیتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں امانتیں ہیں۔ ان امانتوں میں تم خیانت نہ کرو، ایک بات اللہ نے یہ کہی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہے۔ سورت کی ابتدا میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ دراصل غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں چونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، صحابہ نے اس جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں اسلام کے کیا ضابطے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کیا قانون دیے، تو اس لیے تھوڑا سا اختلاف اس میں ہو گیا۔ ایک گروہ کا خیال تھا جو دشمن کا تعاقب کر رہا تھا کہ اس میں ہمارا برابر کا حصہ ہے، دوسرے گروہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر لگا ہوا تھا اس کا خیال تھا کہ اس میں ہمارا برابر کا حصہ، اور ایک گروہ وہ تھا جس کے قبضے میں مال تھا۔ تو آپس میں تنازعات پیدا ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ لوگ انفال کے بارے میں مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ پورا کا پورا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے، اموال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اس کے بعد جو تاکید کی گئی، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تمہیں اختیار کرنا چاہیے اور آپس کے تعلقات کو درست رکھنا چاہیے۔ اور حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے جس شکل میں بھی دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی حقیقی مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کے پاس ان کے لیے بلند درجات ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے رزق کریم ہے۔ تو یہاں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی نگاہ جو ہے وہ مقصد پر ہونی چاہیے۔ مقصد اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہے۔ انسان اگر اس کی نگاہ مقصد سے ہٹ جائے اور اس کی نگاہ صرف ان فائدوں پر ہو جائے جو فائدے کے اس جد و جہد کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام انسان کو ملتے ہیں، تو پھر انسان اخلاقی زوال کا، اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصلحین کے لیے، خصوصاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ مصلحین کی نگاہ مقصد پر جمی رہنی چاہیے، نہ کہ ان فائدوں پر جو اس راستے میں اللہ کی طرف سے بطور انعام ملتے ہیں۔ تو یہ بڑی اصلاح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی کہ مال کی محبت، وسائل اور اسباب کی محبت انسان کے دل میں گھر نہ کر پائے۔ دنیا کی زندگی یہ یقیناً سامان عیش بھی ہے، سامان آسائش بھی ہے، سامان عیش اور سامان آسائش کے ساتھ یہ سامان آزمائش بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے اموال بھی، تمہارے اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو انسان عام طور سے اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اس کے اخلاص ایمانی میں خلل پڑتا ہے۔ جو چیز اس میں خلل ڈالنے والی ہوتی ہے وہ مال سے اور اولاد سے اس کی حد سے بڑی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ تو انسان کو یہاں بتایا گیا کہ یہ چیزیں آزمائشی ہیں، انسان ان چیزوں سے تعلق ضرور رکھے، لیکن وہ حقوق اور حدود کا پاس و لحاظ رکھے۔ حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اگر وہ حقوق ادا کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کے لیے مفید ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب سورہ انعام کی یہ آیت نازل ہوئی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے۔ صحابہ نے پوچھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے سینوں کو اسلام کے لیے کھولتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور یقذف اللہ فی قلب المومن، وہ ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بندے مومن کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا اس نور کی کوئی علامت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کی 3 علامتیں بتائی۔ ایک علامت اس کی بتائی الانابۃ الی دار الخلود، کہ انسان وہ کام کرے جو آخرت میں اسے فلاح دلانے والا، آخرت میں اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والا، الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور۔ دوسری بات فرمائی کہ اس دار الغرور سے، اس دھوکے کے گھر سے وہ پہلو تہی اختیار کرے، بے رغبتی اختیار کرے۔ پہلو تہی اختیار کرے اس معنی میں نہیں کہ وہ اس دنیا سے، دنیا کے علائق سے، اس کے تعلقات سے کٹ جائے، بلکہ عین اس دنیا میں رہ کر، اس کے منجدار میں رہ کر، یہیں سے وہ آخرت کی فلاح کے لیے وہ کوشش کرے، وہ حدود کا پاس و لحاظ کرے، اور وہ اس دنیا کو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے، آخرت میں اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ ان ساری چیزوں کو، اس مال کو بھی، دل و دماغ کی قوتوں کو بھی، اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنے اوقات کو بھی، اپنے وسائل کو بھی انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرے۔ تو اس معنی میں دنیا سے بے رغبتی ہے کہ دنیا کو انسان یہاں ہاتھ میں رکھے، دل میں نہ رکھے، دنیا کا غبار دل پر آنے انسان نہ دے، بلکہ دنیا کو ذریعے کے طور پر، وسیلے کے طور پر استعمال کرے، اس کو کبھی مقصود بننے نہ دے۔ اس معنی میں فرمایا دوسری علامت التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے انسان بے رغبتی اختیار کرے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والعمل للموت قبل الموت، موت کے لیے موت سے پہلے انسان تیاری کرے، موت کے لیے موت سے پہلے انسان تیاری کرے۔ بزرگان محترم، یہ 3 علامت اللہ کے وسلم نے فرمایا جس انسان کے پاس ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نور عطا کیا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کے راستے کی طرف، اللہ کے قرب کے راستے کی طرف وہ چل رہا ہے، اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، یعنی اسلام کی حقانیت پر، اسلام کی صداقت پر اللہ تعالیٰ نے اسے اطمینان قلب عطا کر دیا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے شکوک سے، شبہات سے، تردد سے دور کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ تو یہ دنیا بہرحال عارضی زندگی ہے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، یہاں کی آسائشیں بھی، یہاں کی رونقیں بھی عارضی ہیں، اور باقی رہنے والی چیز، دائمی چیز، ابدی اور لازوال نعمتیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پہلو پر بہت زیادہ زور دیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی وعدہ قیامت برحق ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، اور نہ ہی کوئی دھوکہ تم کو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں رکھے۔ دنیا سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، دنیا ہی کو ابدی زندگی انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے یہیں رہنا ہے اور اسی دنیا سے جو فائدہ اٹھانا ہے، آخرت ہوگی نہیں ہوگی، یا پھر انسان اس دنیا کو یہاں جو کچھ اسے حاصل ہے اسے لازوال سمجھ بیٹھتا ہے، یا پھر وہ دنیا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اسے وہ حق اور باطل کا معیار سمجھنے لگتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ اسے سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سارے دھوکے ہیں جو دنیا کی زندگی انسان کو دیتی ہے، اور پھر مختلف دھوکے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ یہ دھوکہ بھی انسان کو ہوتا ہے، دھوکہ باز یہ دھوکہ بھی انسان کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی نہیں، یہ کائنات اپنے آپ چل رہی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہے تو اس نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، انسانوں کے حوالے اس نے اس دنیا کو کر دیا، یا پھر یہ کہ اس دنیا میں جو چاہے سو کر لو، اللہ تعالیٰ کے چہیتے کچھ ایسے ہیں، لاڑیلے کچھ ایسے ہیں جو اس کے پاس سفارش کر کے تمہیں نجات دلا دیں گے، لہذا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی دھوکہ انسان کو ہوتا۔
تو مختلف دھوکے شیطان بھی دیتا ہے، انسان کا نفس بھی دیتا ہے، اور انسان بھی دیتے ہیں، اور دنیا کی چمک دمک بھی انسان کو دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی دھوکہ تم کو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں نہ رکھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھ کو اپنے رب سے دھوکے میں رکھا، کس چیز نے تجھ کو اپنے رب کریم سے دھوکے میں رکھا۔ سورہ انشقاق میں فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، یقیناً تو اس سے ملاقات کر کے رہے۔ پھر جزا و سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں اس دنیا کی زندگی میں درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لازماً گزر کر رہنا۔ پیدائش سے بچپن، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت سے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، پھر دوبارہ زندگی، دوبارہ جی اٹھنا، پھر اس دوبارہ زندگی سے میدان حشر میں جمع ہونا، پھر رب کے حضور حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جانا، اور پھر جزا اور سزا کے مختلف مراحل کا سامنا کرنا۔ ان بے شمار مراحل اور منازل میں انسان کے مراحل اور منازل لازماً انسان کو پیش آنے والی اللہ تعالیٰ نے پیشگی بتائی، ان سب باتوں کو پیشگی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اسی لیے اللہ کے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور موت کے لیے موت سے پہلے اس نے تیاری کی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہترین تعبیر فرمائی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسا کہ تم ایک اجنبی ہو، پردیسی ہو، یا پھر راہ چلتے مسافر۔ تو یہاں کی چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہاں دل لگا کے نہ بیٹھو، اس میں منہمک نہ ہو جاؤ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے تم کو غافل کر رکھا۔ کس سے غافل کر رکھا ہے؟ خود اپنی حقیقت سے غافل کر رکھا، اپنے مقصد زندگی سے غافل کر رکھا، اللہ تعالیٰ سے غافل کر رکھا ہے، آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اپنی اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل کر رکھا، اپنے فرائض سے غافل کر رکھا۔ تو لہذا ہمیں اس پر چوکنا ہو جانا چاہیے اور اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ دنیا ڈھلتی چھو ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت اللہ تعالیٰ کی لازوال زندگی ہے، اللہ کی طرف سے لازوال نعمتیں بندے مومن کو عطا کی جانے والی ہیں۔ تو اس کے لیے انسان اس دنیا کو استعمال کرے، اس دنیا کو انسان برتے، یہاں پر اس طرح سے زندگی گزارے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا حکم دیا ہے، اور خود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلے اور دنیا کو بھی وہ چلانے کی فکر کرے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کے ساری چیزوں کو، اپنی مال کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں، اپنی قوتوں کو، ہر چیز کو وہ اس کے لیے لگائے، تو پھر اس کی زندگی یہ مفید زندگی ہوگی، یہ زندگی اس کے لیے پچھتاوے کا باعث نہ ہوگی۔ آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر تم خدا پرستی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کسوٹی عطا کرے گا، یعنی وہ حق اور باطل کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو وہ بصیرت عطا کرے گا، وہ اندرونی بصیرت تمہاری رہنمائی کرے گی کہ زندگی میں کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا رویہ غلط ہے، کون سا قدم اٹھانا چاہیے، کون سا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کون سا کام راہ حق کا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملانے والا ہے، اور کون سا کام راہ باطل کا ہے، وہ شیطان سے ملانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قوت تمیز، وہ نور اللہ تعالیٰ بندے مومن کو عطا کریں گے۔ تو میں نے آج کے خطبے میں جو باتیں ذکر کی ہیں اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ وہ زندگی کے سارے معاملات کا جوہر ہے، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے زندگی کا شعار بنانا چاہیے، اور پھر ایمان میں اضافہ ہمارا ہوتا رہے، اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، توکل صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ جو بھی امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہیں ان امانتوں کا حق ہم کو ادا کرنا چاہیے،
اور پھر مال اور اولاد یہ ہمارے لیے ہرگز فتنہ نہ بننے پائے، یہ ہمارے لیے آزمائش بننے نہ پائے، اس امتحان میں کہیں وہ ہمیں فیل نہ کر دے، اس کی فکر ہم کو کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قوت تمیز ہمیں عطا کرتا ہے، جس سے ہم زندگی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں میں سے صراط مستقیم کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا راستہ پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پورے ملت اسلامیہ کو ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی اور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔